بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی، کیونکہ رمضان کا دوسرا اسرہ وہ اسرہ ہے جس میں بندے کی قسمت بدل سکتی ہے، گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے زندگی کا رخ پلٹ سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس اسرے میں کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس اسرے میں اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی اسرہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے روحانی اور علم سے بھری ویڈیو آپ تک لگاتار پہنچتی رہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ میں آمین لکھیے اور اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان مبارک کا دوسرا اسرہ یعنی 11ویں سے 20ویں رمضان تک کے دن مغفرت کا اسرہ کہلاتا ہے۔ پہلا اسرہ رحمت کا تھا، لیکن دوسرا اسرہ ہے گناہوں کی معافی کا۔ ذرا سوچئے، ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہیں کیے؟ کون ہے جس نے دل دکھایا نہیں؟ کون ہے جس نے نمازوں میں کوتاہی نہیں کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، وہ ہمیں ایک پورا اسرہ دیتا ہے، صرف اور صرف اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ اس اسرے کی مشہور دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں اپنے رب سے اپنے ہر گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صرف زبان سے استغفار کرنا کافی نہیں، دل کا ٹوٹنا ضروری ہے، آنکھوں کا نم ہونا ضروری ہے اور سچی توبہ ضروری ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہم نے کبھی رات کے سناٹے میں رو کر اللہ سے کہا ہے، یا اللہ میں نے غلطیاں کی لیکن تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ دوسرے اسرے میں خاص عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پرانے گناہوں کی فہرست دل میں لائیں اور ایک ایک گناہ پر توبہ کریں۔ اگر نمازیں چھوٹی ہے تو بھی توبہ کریں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے توبہ کریں، اگر حرام کمائی کی ہے تو بھی توبہ کریں۔ یاد رکھیے دوستو، اللہ کو ہمارے گناہوں کا بڑا ہونا نہیں روکتا، ہمیں ان کی رحمت سے مایوس ہونا روکتا ہے۔ بیچ میں ایک بات دل تھام کر سن لیجئے، ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ دوسرا اسرہ ہمیں آخری موقع دے رہا ہو، تو کیا ہم اسے یوں ہی گزار دیں گے؟ میرے عزیز دوستو، اس اسرے میں عمل ضرور کیجئے۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 100 بار استغفر اللہ پڑھیے، تہجد کا اہتمام کیجئے، جس سے دل دکھایا ہے اس سے صلح کیجئے، اور سب سے اہم، اپنے گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیجئے، کیونکہ سچی توبہ کی 3 شرطیں ہیں: گناہوں پر شرمندگی، فوراً اسے چھوڑ دینا اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق لوٹانا چوتھی شرط ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج کی رات اللہ ہماری مغفرت کر دے تو ہماری قبر روشن ہو جائے گی، حساب آسان ہو جائے گا اور جنت کا راستہ کھل جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو جگا لیجئے، اپنے آنسو بہا لیجئے، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لیجئے۔ رمضان کا دوسرا اسرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن مایوس نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، آپ کے گھر میں سکون دے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ قرآن میں بھی استغفار سے بارش، اولاد اور مال میں برکت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب ایک خاص عمل نوٹ کر لیجئے، ہر دن دوسرے اسرے میں یہ پڑھیے 100 بار استغفر اللہ، 11 بار اول آخر درود شریف، اور دل سے 2 رکعت نفل نماز توبہ کی ادا کیجیے، اور پھر دیکھیے کیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، کیسے تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے تو ابھی کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی دعائیں لکھیے۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں رمضان کے دوسرے اسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمیں مغفرت والوں میں شامل فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔